بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی واحد پراپرٹی جو 1450 سال سے ایک ہی شخصیت کی ملکیت چلی آ رہی ہے۔ اس بلڈنگ کو غور سے دیکھیے، اس پر عربی میں لکھا ہے فندق وقف عثمان بن عفان، یعنی یہ ہوٹل عثمان بن عفان کی جانب سے وقف ہے۔ یہ عثمان بن عفان کون ہیں؟ 2 بار کے داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ سوئم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی ملکیت 1450 سال بعد آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اس زمین پر سعودی حکومت نے ہوٹل تعمیر کیا ہے، جس کی آمدن غرباء اور مسکین میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے صدقہ کی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ایکٹیو ہے؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آج بھی باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالیشان رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا ہے جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوٹل ہے؟ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے نیت کا نتیجہ ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموشی سے اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں آتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا کہ 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کئی گنا کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا کہ میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح آدمی پڑھاتا رہا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا۔ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے زمانے میں بھی اس باغ کو حضرت عثمان کی ملکیت تصور کرتے اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ مدینہ میں پراپرٹی رجسٹریشن کا آغاز ہوا تو اتفاق کے رائے سے یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہوا اور کوئی دعوے دار بھی سامنے نہ آیا۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ
مدینہ کی مرکزی علاقہ میں اس رقم سے ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی ہوتی ہے۔ اس رقم کا آدھا حصہ یتیموں اور غرباء میں تقسیم ہوگا، جبکہ دوسرا آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت عطا کی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔